لوگ کہتے ہیں نا ترقی چاہیے، کامیابی چاہیے، برائٹ فیوچر چاہیے. خدا کی قسم جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں نا، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اس کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بیڑے پار ہی ہونے ہیں. اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی، ماں باپ پریشان ہے، وہ برباد ہی ہونا ہے. ماں باپ کو تنگ نہ کرو، بالخصوص ماں کی قدر کرو. ماں کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے. اور یہ دعا دے دے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے. اچھا پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے، کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا، مشہور ہو گیا، اب وہ ماں باپ پر بھی روب جما رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی خدمت کہاں سے کروں گا بھائی، ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس. ان کو کبھی یہ روب مت جمانا. ارے آج اگر کچھ بن بھی گئے ہو نا، یہ انہی کی دعائیں تھیں، اور ان کو کہہ رہے ہو بڑا آدمی ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور آپ نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے. ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ، جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے وہ ایک فلاں علاقے کا کسائی ہے. آپ حیران ہو گئے، آپ نے کہا مولا مجھے ملنا ہے. ایڈریس بتایا گیا، آپ چلے گئے وہاں پر. ایک نوجوان نے دروازہ کھولا، آپ اندر گئے. گھر میں گئے تو دو بوڑھے ماں باپ، بوڑھی شخصیات تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، آپ کی رسالت کی گواہی دی، اور دونوں دنیا سے چلے گئے. وہ نوجوان کسی کام سے گیا، جب واپس آیا اپنے دونوں والدین کو دیکھا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہا ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں. آپ ہمارے گھر آئے ہیں، آپ کو انہوں نے دیکھا ہے، یہ چلے گئے دنیا سے، آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا بتاؤ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہاں میں اپنے بوڑھے ماں باپ کیونکہ چبا نہیں سکتے تھے، روز ان کو دیوالے چبا چبا کر کھلاتا تھا. اور جب بھی کھانا کھلاتا تھا نا، میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. یہ ہے ماں کی دعا، اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے مل رہی ہے، جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے. آؤ میں بتاؤں کچھ بڑے آدمی، واقعی جس کو کہتے ہیں بڑا آدمی کون ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں نا، کتنے بڑے وقت کے امام ہیں. مگر آپ کی والدہ ایک مسجد کے امام صاحب سے انسپائر تھی، مقرر تھے، وہ اچھے بیان کرتے تھے. آپ کو وہ کہتی کہ جاؤ وہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. خود مفتی اعظم ہیں، امام ہے کروڑوں حنفیوں کے. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں، تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو. آج تو یہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں نا، مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، مجھ سے بحث کر رہی ہو، اتنی کتابیں پڑھی ماں، تم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں. ابو جان آپ کو دنیا کا کیا پتا، مجھے پتا ہے. سنو امام اعظم، یہ ایسے نہیں بنتے بڑے لوگ. ماں کو کہتے ٹھیک ہے ماں، مسجد کے امام کے پاس جاتے، اس مقرر کے پاس جاتے. وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے، آپ دنیا کو مسئلے بتاتے ہیں. کہ کیا کروں، ماں نے بھیجا ہے. کہ حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی مسئلے کا جواب بتا دیں، وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں. ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں گی، پھر بھی امام اعظم نے منع نہیں کیا. اچھا کئی میل کا سفر تھا. امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں، ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں اسے لے کے جا رہے ہیں. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے، اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے. اللہ اکبر. ماں جاتی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، واپس آتی ہیں. امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہوتا ہے ماں کی فرما برداری. آج دیکھو دنیا ان کے گن گا رہی ہے. سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، اولیاء کے سردار ہیں. دیکھو ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے. آپ کی والدہ نے سردیوں کی رات تھی، سخت سردی کی رات، آپ سے پانی مانگا. حضرت بایزید بستامی ماں کے پاس پیالہ لے کر گئے تو ماں سو گئی تھی. ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے رہے، رات بھر کھڑے رہے سخت سردی میں. پانی تھوڑا سا آپ کی انگلیوں پر گرا تو وہ پانی برف بن چکا تھا. ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بایزید بستامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں. کہ بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں آپ نے رات پانی مانگا تھا نا، اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھل جائے. اب جب پانی دینے کے لیے پیالہ الگ کیا نا تو وہ برف چمڑی سے چپک چکی تھی، تو جب وہ برف الگ ہوئی نا ہاتھ سے خون نکلنے لگا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی کی ماں نے جب یہ دیکھا نا کہ بیٹا ساری رات کھڑا رہا اور اب اس کا ہاتھ بھی لہو لہان ہو گیا. حضرت بایزید بستامی کی ماں نے پتہ اس رات کیا دعا دی؟ کہتی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. دیکھو کیا مقام ملا، اولیاء کرام کے سردار بن گئے. یہ وہ دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں. ماں باپ کی خدمت ایسی کرو. اب کہو نا
کہ دل سے دعا نکلے. جب وہ دعا نکلے گی نا پھر وہ کام بننے آپ سوچ نہیں سکتے. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے, قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج یہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی, ہم نہیں چاہتے, وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا, یار کچھ کنواں کھدوانا ہے, کوئی مسجد بنانی ہے, کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی, والد نے تربیت ایسی کی, انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے, میرا والد قبر میں اکیلا ہے, اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا, آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا, ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے, میری کیوں نہیں مانتا. ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو, یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف, اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا, اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی, اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے یہ بچہ مجھے واپس مل جائے. دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے. قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا, گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا. ہاں جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے, اس کے اعضاء, اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے, اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا. حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن کہ وہ دن آئے گا, ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف, اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی, ہاتھ کلام کریں گے, پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے, کدھر گئے تھے. اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے. لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں, اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں, اللہ کو راضی کر لیتے ہیں, تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے, کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے نوکری دلائی تھی, اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے قرضہ دیا تھا, نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے, مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا. دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے, تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. سنو توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, کل بنی آدم خطاء, آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں, غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں, مگر فرمایا وخیر الخطائین التوابون, فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں, سر کو جھکا لیتے ہیں, اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا, اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں. ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو. یعنی اگر گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے. اچھا ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے, توبہ توبہ استغفر اللہ, گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے. ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے. توبہ دل سے ہوتی ہے, توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے, توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے, اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا, اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ابھی تو سنا آپ نے اس نے کیا کیا تھا, اس 40 سال کے گناہگار بندے نے کیا کیا تھا, سر چادر میں ڈال کے سر جھکا کر اللہ کو کہا ہی تھا نا,
اللہ بس معاف کر دے، آج بچا لے۔ اللہ کریم نے اس کے سبب بارش برسا۔ وہ دل کا کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ دل سے محبت اللہ سے درکار ہے، پھر اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور میں نے تو آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے، صرف معاف نہیں فرمائے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے۔ اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں، کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کی تو کیا شان ہے۔ آؤ میں اللہ کی رحمت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے یہ واقعہ لکھا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، 20 سال تک تو اس نے اللہ کی خوب عبادت کی، پھر اگلے 20 سال اس نے اللہ کی بہت نافرمانی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے، پھر وہ غمزدہ ہو گیا اور کہنے لگا، اے میرے خدا، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی، 20 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی، اب میں تیری طرف آؤں گا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ ہائے ہائے، اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تمہیں مہلت دی، اور اگر اب تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں۔ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے اس کی رحمت۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم کیوں نہ رب سے محبت کریں، کیوں نہ ہم اللہ سے پیار کریں، اور کیوں نہ سچی توبہ کر لیں۔ ہمارے آس پاس سے لوگ اٹھ رہے ہیں، میری بھی باری آنے والی ہے، آپ کی بھی باری آنے والی ہے، ہم کس انتظار میں ہیں، شیطان کے کس وار میں ہیں، ہم توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کب اللہ کو راضی کریں گے، اور کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا ہوتی رہیں گی؟ کب تک آنکھیں حرام دیکھتی رہیں گی؟ کب تک میرے اور آپ کے کان حرام سنتے رہیں گے؟ اے حرام کمانے والے، کب تک حرام کماتا رہے گا؟ بدکاری کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، نام محرم لڑکیوں اور عورتوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے کب تک تم یہ گل چھڑے اڑا لو گے؟ جوا کھیلنے والا سوچے کب تک میں یہ کام کر لوں گا؟ ارے اچانک یہ اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے ہی دوست ہمیں کاندھوں پر اٹھائیں گے، ہمیں قبر میں ڈال کر آ جائیں گے۔ یہ دوست جو آج تھوڑی سی ہماری گھبراہٹ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہے جب قبر میں اتاریں گے نا تو لوگ کہہ رہے ہوں گے ذرا صحیح طریقے سے مٹی ڈالو، کوئی سوراخ باقی نہ بچ جائے، ہوا بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے اور آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پاس کیا بچے گا؟ یہ مال، یہ دولت، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ شہرت، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ اب ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے ہمارے امان۔ اور دیکھو، اگر اللہ ناراض ہوا نا، اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے، پھر تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی۔ اسی لیے میں آج یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے رب کو راضی کر لو، وہ کیسا کریم ہے، بلکہ اس کی رحمت چاہتی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں، میرے بندے معافی مانگ لیں، میرے بندے رجوع کر لیں۔ اگر یہ بندہ ہے جو رجوع نہیں کر رہا، یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کر رہا، خدا را میں آج کے بعد اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ سنو وہ کیسا کریم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیے۔ پھر جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، پھر مجھے معاف کر دے۔ تو رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر اس بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ سے کہتا ہے، تیسری بار کہتا ہے اے اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے، رب کریم مجھے معاف کر دے۔ تو رب فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معاف مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے، یعنی اللہ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی۔ سوچو کیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے ہم، کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے؟ ایک بار آج اللہ سے دوستی کر کے میں نے اور آپ نے سچی توبہ کر کے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مولا کمزور ہوں، گناہ ہو گئے معاف کر دے، اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے، اگر تو نے پکڑ لیا میں مارا جاؤں گا، میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے، مجھے معاف کر دے، میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے، مولا معاف کر دے، تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا، مولا معاف کر دے۔ اے اللہ تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے،
آج کے اجتماع میں کرم کر مالک معاف کر دے، کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے، کیا معلوم کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہے کوئی ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ یاد رکھو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آئیے اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آج میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کریں کہ اگر میرا آج انتقال ہو گیا تو کیسی زندگی گزری ہے؟ اللہ راضی ہوگا؟ کیونکہ یاد رکھنا مرنے کے بعد قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کا باغ ہوتی یا تو دوزخ کا گڑھا۔ اپنے آپ سے میں سوال کروں، آپ بھی کرو، اگر میں آج مر گیا تو قبر کیسی ہوگی؟ جنت کا باغ ہوگی؟ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا ہے، ابھی تو توبہ کرنی ہے، ابھی تو نیکیاں کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بہت سارے گناہ ہیں، پھر کب توبہ کرو گے؟ ایکچولی شیطان چاہتا یہی ہے کہ میں اور آپ توبہ نہ کریں، میں اور آپ اللہ سے دوستی نہ کریں۔ شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے اس وقت بھی کسی کے کان میں کہہ رہا ہو یار یہ مولانا صاحب باتیں تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن ابھی نہیں، تھوڑے دنوں بعد توبہ کر لیں، ہاں ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو مزے کرنے دو، اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ اللہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ شیطان کا بڑا وار ہے، وہ توبہ میں تاخیر کرواتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں بڑھاپے میں جا کر نمازی بھی بن جاؤں گا، گناہ بھی چھوڑ دوں گا، چہرے پہ داڑھی بھی سجا لوں گا، تو کیا نوجوان نہیں مرتے؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہو سکیں گے؟ خدا را شیطان کے سوار میں نہ ہو، بلکہ جوانی کی توبہ تو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ہاں، جو جوان توبہ کرتا ہے نا وہ اللہ کو کیسا پسند ہے، آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اے میرے نوجوانوں، گناہ مت کرو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دوستی کر لو۔ اللہ کو نرمی والا، عاجزی والا نوجوان پسند ہے۔ اللہ ایسے نوجوان پر جو جوانی میں عبادت کرتا ہے نا، اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اب اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں؟ اچھا، توبہ میں تاخیر کی ایک اور وجہ، شیطان کہتا ہے یار اگر میں نے یہ سارے گناہ چھوڑ دیے تو پھر زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ جب ہم ایسا بیان سنتے ہیں، ایسی محفل میں جاتے ہیں نا، تو خیال تو آتا ہے کہ یار توبہ کر لینی چاہیے، پھر لگتا ہے یار اگر ساری محفلیں، ساری رنگینیاں، دوستیاں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، معاذ اللہ شراب، نشے کی محفلیں، جوئے، یہ جو بھی غلط کام ہے یہ چھوڑ دیے تو پھر مزہ کیا رہے گا زندگی میں؟ ساری انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے، اور وہ اسی لیے بندے کو توبہ نہیں کرنے دیتا، بولے زندگی بور ہو جائے گی۔ اب اس کا جواب سن لو غور سے۔ اس کی مثال اس طرح دی، کتابوں میں علماء نے لکھی کہ 2 دوست ہیں، ایک دوست جو ہے وہ صرف سبزی کھاتا تھا، دال سبزی، ہمیشہ کہتا نہیں یار میں اور کچھ نہیں کھاتا۔ اب اس کے دوست کہتے کبھی تو گوشت کھا لے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کبھی چکن بھی کھا لے۔ اس نے کہا نہیں میں سبزی کھاتا ہوں۔ ایک دن دوستوں نے پلان کیا پکڑ کے کہ یار آج اس کو چکن کھلانی ہے اور اس کو گوشت بھی کھلانا ہے۔ اب پکڑ کے اس کے زبردستی منہ میں مرغی بھی ڈال دی، تھوڑی سی گوشت بھی کھلایا۔ اب جب اس نے کھایا تو اس نے کہا یار اصل کھانا تو یہ کیا، میں ساری زندگی دال سبزی، بے شک دال سبزی کھانا بہت اچھا، ایسے کوئی اور مراد ڈالے، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یار اتنا ذائقے والا کھانا میں نے زندگی پر کبھی کھایا ہی نہیں۔ اس نے دال سبزی کی سائڈ پہ اور اب گوشت چکن بھی کھانے لگا۔ یہ مثال دے کر علماء نے سمجھایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نے راتوں کو فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، گانے باجے سن کے، شراب کی محفلوں میں، جوئے کی محفلوں میں یا گندی باتیں کر کے جس نے راتیں گزاری ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تہجد میں اٹھ کر دعا کا مزہ کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وضو کر کے نماز کی رونق کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تلاوت کرنے کا سکون کیا ہے۔ ساری زندگی وہ سمجھا مزہ ہی اس میں ہے۔ ارے ایک بار اس کام کو چھوڑ کر درود پاک پڑھ کے با وضو سونے کا مزہ بھی دیکھو، تہجد میں اٹھنے کا لطف بھی دیکھو، اپنے رب کی بارگاہ میں اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانے کا جو لطف ہے، خدا کی قسم وہ دنیا کی کسی گندی محفل میں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہم نے یہ محفل دیکھی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی نہیں ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے مزے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہماری بھول ہے۔ یاد رکھو مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے، اور رب ہی بتائے گا کہ ہمارے دلوں کا سکون کہاں پر ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اگر چین چاہتے ہو نا تو یہ شراب میں نہیں ملے گا، یہ شباب میں اور گندی محفلوں میں نہیں ملے گا، یہ گانے باجے فلموں میں، جوئے کے محفلوں میں نہیں ملے گا، یہ تمہیں واقعی ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ اچھا اب شیطان کا ایک اور وار، یار یہ مولانا صاحب تو جو کہہ رہے قرآن کی آیت پڑھ رہے بات تو ٹھیک ہے، مگر میرا تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ میں جب فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں کی محفل میں جاتا ہوں بڑا مزہ آتا
ہے, बड़ी सारी रात गुजर जाती है, पता नहीं चलता. इज्तिमा में आता हूं तो नींद आने लगती है, बोर होने लग जाता हूं, आधे घंटे बाद उठने को जी चाहता है, कुरान पढ़ता हूं तो नींद आने लगती है, जिक्र करता हूं तो बोर हो जाता हूं. मुझे तो इबादत में सुकून ही नहीं मिलता है, गलत कामों में बड़ा दिल लगता है, इबादत में दिल नहीं लगता. तो फिर कैसे अल्लाह के जिक्र में अगर दिलों का चैन है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा? ये शैतान का बहुत बड़ा वार है. आज इसका जवाब भी ले जाओ. ये भी मैं आपको एक लॉजिक के जरिए, एक यूं समझिए कि आपके साथ भी एक वाकया पेश आता है, उसके जरिए समझा देता हूं. जब आपको बुखार हो जाए क्या होता है? खाना अच्छा लगता है? वही खाना जो आपका फेवरेट है, मुंह कड़वा हो जाता है, ना खाना अच्छा लगता है, ना पानी अच्छा लगता है. ऐसा मूड हो जाता है कि घर वाले भी अच्छे नहीं लगते, तबीयत खराब हो, कुछ अच्छा नहीं लगता. मगर हम क्या करते हैं? खाना छोड़ देते हैं. हमें पता है बीमार हूं, थोड़े दिन तक ये रहेगा, हम सबको पता है. खाना भी खाते हैं, दवाई भी खाते हैं. हमें पता है जैसे ही बीमारी दूर होगी खाना भी अच्छा लगेगा, बाकी सब जिंदगी भी अच्छी लगेगी. ये चंद दिनों का प्रॉब्लम है. ऐसा ही होता है ना. असल मसला ये है, जिसको इज्तिमा में मजा नहीं आता ना, जिसको तिलावत का सुकून नहीं मिलता, जिसको सजदों की लज्जत नहीं मिलती, जिसको जिक्र की तस्बीह में सुरूर नहीं मिलता, जिसको दुरूद पाक पढ़े तो मदीने वाले की याद नहीं रुलाती, तो मसला यही है कि हमारे दिलों में जो है ना गुनाहों का मरज लग गया. इस पे खौल चढ़ा हुआ है. घबराओ नहीं, आ गए हो ना अल्लाह के पास, अल्लाह की बारगाह में अगर सर झुका लिया तो सुनो, जिक्र छोड़ना नहीं, दुरूद छोड़ना नहीं, तिलावत छोड़ना नहीं, नमाज छोड़ना नहीं, करते रहना. थोड़े दिनों की बात है, जैसे ही दिल से मरज दूर होगा तो मैं सजदों की लज्जत मिलना शुरू हो जाए, तिलावत में दिल लगने शुरू हो जाएगा. तुम मदीने वाले आका की बात करोगे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे. अल्लाह की कसम, तुम्हें महफिल में आका के जिक्र में ऐसा सुरूर आएगा जो दुनिया के किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि अभी दिल में बरज है, अभी मजा नहीं आ रहा, अभी सुकून नहीं मिल रहा. देखो दूर मत चले जाना, देखो भाग मत जाना, मस्जिद को ठिकाना बना लो, नमाज को अपना तरीका बना लो, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए रखना और अल्लाह से ही कहना कि मालिक जिक्र तेरा करता हूं, सुकून नहीं मिल रहा, नमाज पढ़ रहा हूं, सुरूर नहीं आ रहा. खुदा की कसम, जिस दिन ये दिल से मरज दूर हुआ तुम्हें वो लुत्फ जिंदगी का मिलना शुरू हो जाएगा जो इससे पहले नहीं मिला होगा. तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शैतान के वारों में ना आओ. ये मरदूद हमें कभी भी तौबा नहीं करने देगा, ये लंबी उम्मीदें दिलवाएगा, ये हमें मौत तक ले जाएगा, और उसको हमें मौत भी ऐसे आ सकती है कि हम बगैर तौबा के चले जाएं. एक आखिरी वाकया सुनाकर फिर अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाता हूं कि एक बार कितना मरदूद है शैतान. दो भाई थे, पहली मंजिल पे छोटा भाई, दूसरी मंजिल पे बड़ा भाई. बड़े भाई के पास शैतान गया, 40 साल तक अल्लाह की इबादत की. उसको शैतान जाके कहता है कि मैंने अपने इल्म से ये जाना है कि तेरी उम्र 80 साल है, तू 80 साल तक जिएगा, तूने 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है, ना जवानी की कोई रंगीनी देखी, ना कोई अय्याशी की, ना कोई गुनाह की, क्या किया तूने? ऐसा कर 20 साल गुनाह कर ले, मजे कर ले जिंदगी के, फिर आखिरी 20 साल फिर तौबा कर लेना, अल्लाह राजी हो जाएगा. शैतान हम में से भी कईयों को वसवसे दिलाता है, यार जो करना है कर लो, फिर इंशाल्लाह हज पे चले जाएंगे, फिर तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ कर देगा. यही शैतान का वार है. अच्छा, उस बंदे को शैतान ने दिल में ये बात डाली कि कुछ तो मजे कर ले जिंदगी के. वो सोचने लगा, यार ये बात तो सही कर रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अगर मेरी जिंदगी 80 साल है तो 15-20 साल तो मजे कर लूं. सोचा मेरा पहली मंजिल पे ही भाई रहता है, तो उसका भाई पक्का नाफरमान, शराबी, कबाबी, सारे गलत काम करने वाला. कहता कहीं और जाने की क्या जरूरत है, नीचे ही भाई है उसके पास चला जाता हूं, जिंदगी के थोड़े मजे उठा लेता हूं. अल्लाह की शान देखो, नीचे वाले भाई के दिल में ख्याल आया, कितने साल हो गए मुझे गुनाह करते हुए, कितने गुनाह कर लिए. एक मेरा ऊपर भाई रहता है, कैसा इबादत गुजार, नेकूकार, और एक मैं हूं कि बदकारियां ही खत्म नहीं हो रही. चलो आज तौबा करते हैं, अल्लाह की बारगाह की तरफ चलते हैं. छोटा वाला भाई कहता है अब कहीं और जाने की क्या जरूरत है, ऊपर ही तो बड़ा भाई रहता है, ऐसा नेक है, इसके पास जाऊंगा ये मेरी तौबा भी करवा देगा, अल्लाह से मेरा ताल्लुक भी बना देगा. अब वो नीचे वाला भाई ऊपर जाने के लिए कमरे से निकला. ऊपर वाला भाई जो है वो नीचे आ रहा है. ऊपर वाले की नीयत क्या है? गुनाह करनी है. नीचे वाले की नीयत क्या है? तौबा करनी है. देखो नीयत का फर्क. मैं जो बार बार कह रहा हूं ना, आज दिल में नीयत कर लो, आज अल्लाह से दोस्ती कर लो. अल्लाह का करना क्या हुआ? ऊपर वाले भाई का पैर स्लिप हुआ, लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से छोटे भाई पर गिरा, दोनों भाई नीचे गिरे, दोनों का इंतकाल हो गया. अब फरिश्ते आए, अल्लाह अकबर. बड़े भाई को रहमत के फरिश्ते लेने आने चाहिए ना, 40 साल तक नेकी की थी. छोटे भाई को हमारे हिसाब से तो अजाब के फरिश्ते लेने आने चाहिए थे, इतने गुनाह किए. अल्लाह की शान देखो, छोटे भाई को रहमत के फरिश्ते ले जा रहे हैं क्योंकि उसने तौबा की नीयत कर ली थी, घर से चल पड़ा था, अल्लाह की तरफ बढ़ गया था. और बड़े भाई को अजाब के फरिश्ते ले गए क्योंकि वो नाफरमानी के लिए चला था, अल्लाह की नाफरमानी के लिए घर से चल पड़ा था. अब नीयत का फर्क देख लो कि ये है शैतान. हो सकता है आज ही हम में से किसी को जाना हो दुनिया से और वो नीयत ये करवा रहा हो कि अभी तो बहुत टाइम है, तो बस आज सच्ची पक्की तौबा करनी है. अच्छा, तौबा कहते किसको? आखिर में ये भी सुन, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा. ठीक है, ज़बानी भी तौबा होती है, लेकिन तौबा के 3 अरकान हैं. There are 3 conditions of repentance. तौबा की 3 शर्तें हैं.
یہ جب تک تینوں پوری نہیں ہوں گی توبہ قبول نہیں ہونی. ہاں توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مسجد میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس بے جانو رب جانے, ایک لمحے میں توبہ ہو سکتی ہے. ہاں بالکل ایک لمحے میں, اور اللہ ایسی قبول فرماتا ہے. ایک بار واقعہ ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے تو سامنے سے ایک بندہ آیا جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل, ذرا سننا غور سے, شراب کی بوتل. حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین, آپ نے دیکھ لیا, آپ نے کہا کیا ہے اس میں, پتہ گھبرا گیا کہ اگر حضرت امیر المومنین کو پتہ چل گیا کہ میں شراب لے کے جا رہا ہوں تو مارا جاؤں گا. ڈرتے ڈرتے کہتا حضور اس میں تو سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا مجھے دکھاؤ. اب ذرا تصور کرنا, شرابی جو بوتل شراب کے لیے سامنے کھڑا ہے, حضرت عمر ادھر کھڑے, کتنی دیر لگی ہوگی آپس کی گفتگو میں, یہ چند سیکنڈ کی بات ہے نا. اب وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے, اللہ سے کہتا ہے یا اللہ آج بچا لے, عمر سے آج بچا لے, ذلیل ہونے سے بچا لے, یا اللہ بس آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا, بس مالک بچا لے. دل ہی دل میں کہہ رہا ہے, اور کتنی دیر کہا ہوگا, 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ. اور اب ڈرتے ڈرتے جب وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی نا تو وہ شراب کی بجائے سرکہ بن چکی. یہ ہے توبہ. اتنی دیر چاہیے, بس اتنا, بس وہ کنیکشن چاہیے, وہ رقت قلبی چاہیے, وہ شرمندگی چاہیے. تو توبہ کے جو تین وہ ہے نا, کیا نام ہے, شرائط, آج پہلے وہ سن لو کہ توبہ کرنے سے پہلے ہمیں ان تینوں باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو آج ہم نے توبہ کرنی ہے مگر ان شرائط کے ساتھ کرنی. نمبر 1, ماضی پر ندامت, جو کیا ہے نا اس پر شرمندہ ہو, گلٹی فیل کرے. نمبر 2, جس حال میں توبہ کر رہا ہے گناہ چھوڑ دے. ایسا نہیں کہ صبح فجر پڑھنے کا ارادہ بالکل نہیں ہے, رات عشاء ابھی تک پڑھی نہیں اور رات میں پڑھنے کا بھی ارادہ نہیں ہے, اور کہہ رہا ہے یا اللہ نماز جو نہیں پڑھی معاف کر دے, آئندہ پڑھوں گا. نہیں, توبہ بھی کرے, اس وقت وہ گناہ چھوڑ دے تو پھر وہ توبہ ہوتی ہے. اور تیسری, آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. پھر الگ بات ہے کہ پھر بندہ گناہ میں پڑ جائے, یہ بات کی بات ہے. شیطان یہ بھی بولتا ہے کہ یار توبہ کرنے کا فائدہ کیا, میں تو پھر گناہ کر لیتا ہوں. یہ بھی شیطان کا وار ہے. آج توبہ کر لو, کیا پتہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے, اس سے پہلے ہی موت آ جائے. ہمارا کام توبہ کرنا ہے اور اللہ سے عرض کرنا ہے مولا استقامت.